مسلمانوں کے تریحی ملک شام کے دارالخلافہ دمشق پر اندھیرے کا راج تھا۔ ہر طرف ایرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ دمشق کے تمام باشندے میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے، مگر ان لوگوں کا قائد، عالم اسلام کا شیر دل مجاہد، دن بھر کی محنت کے باوجود رات کے اس پہر عبادت میں مشغول تھا۔ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تہجد سے فارغ ہو کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آرام کی گر سے بستر پر لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آیا۔ ایک مومن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے زیادہ بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور دو چہرے بھی نظر آئے۔ وہ چہرے درویش کے تھے جو اسلامی لباس میں ملبوس تھے، اور ان کے چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ ان کے چہروں پر نور کی بجائے تاریکی اور بے رونقی سی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین ابھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر خواب ختم ہو گیا اور نور الدین کی بھی اچانک آنکھ کھل گئی۔ ان کو کچھ سمجھ نہ آیا اور دوبارہ وضو کیا اور نفل ادا کیے اور دوبارہ بستر پر لیٹے۔ ان کو دوبارہ وہی خواب آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور الدین کو دوبارہ یہی نصیحت کی کہ نور الدین کی دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ خواب کا منظر ان کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا۔ پھر وضو کر کے نفل ادا کیے اور پھر تیسری بار ان کو دوبارہ یہی خواب دکھائی دیا۔ اس بار نور الدین فوراً اٹھ گئے اور اب ان کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس بار نور الدین بہت پریشان تھے اور خواب کے مناظر گردش کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین کو طلب فرمایا۔ ان کا مشیر جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے نور الدین کو بہت پریشان حال میں دیکھا۔ مشیر خاص نے نہایت ادب سے پوچھا۔ جواب میں سلطان نے اپنا خواب جمال الدین کو سنایا۔ خواب کو سن کر مشیر خاص بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مدینہ میں کوئی واقعہ پیش ہونے والا ہے۔ آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ نور الدین فوری طور پر مدینہ روانہ ہو گئے۔ رات کا آخری پہر تھا اور راستے میں فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مدینے روانہ ہو گئے۔ اس وقت نور الدین کے ساتھ مشیر خاص اور 20 افراد اور بھی تھے۔ تمام افراد گھوڑوں پر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لشکر 16 دن بعد مدینہ منورہ پہنچا۔ سفر کے دوران بھی سلطان بہت پریشان رہے۔ سلطان کو خواب کا ایک ایک منظر یاد تھا اور اس دوران وہ یہ بھی سوچتے رہے کہ وہ مکروہ چہرے کن لوگوں کے تھے۔ مدینہ کے حاکم نے شہر میں داخلے کے وقت سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان اس کے ہمراہ فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر پہنچے، وہیں پر نماز پڑھی اور مدینہ کے حاکم کو اپنا مقصد بتایا۔ مدینہ کے حاکم نے یقین دلایا کہ ہم ان مکروہ چہروں کو مدینہ میں ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ اس کی تدبیر یہ ہوگی کہ ہم اعلان کریں گے کہ امیر المومنین دمشق سے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا ہے، اور ان کی طرف سے تمام مدینہ والوں کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت میں ہر خاص و عام کی شرکت لازمی ہے۔ دعوت کے بعد سلطان اپنے ہاتھوں سے ہدیہ تقسیم کریں گے۔ اس طرح وہ مکروہ چہرے مدینہ میں موجود ہوئے تو آپ ان کو پہچان سکیں گے۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ پورے مدینہ میں دعوت کا اعلان کروا دیا گیا۔ پورا مدینہ دعوت میں شریک ہوا۔ سلطان نے ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے ہدیہ دیا۔ پورے مدینہ کے لوگ سلطان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، مگر ان میں وہ بوڑھے نہیں تھے۔ سلطان کے چہرے پر ایک بار پھر اداسی چھا گئی۔ سلطان نے امیر مدینہ سے دریافت کیا کہ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا۔ مدینہ کے حاکم نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، 2 درویش حاضر نہیں ہوئے، وہ بہت دولت مند ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ وہ صدقہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوراً درویشوں کو طلب کیا۔
سلطان نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی دو مکروہ چہرے تھے جن کی جانب خواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم دیار مغرب سے حج کرنے آئے ہیں۔ سلطان نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا سچ سچ بتاؤ، تو دونوں نے پھر وہی جواب دیا۔ سلطان نے حاکم مدینہ سے پوچھا یہ دونوں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ سلطان جب ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا تو وہاں بہت سا سامان یعنی قرآن مجید کے چند نسخے اور چند کتابیں پڑی تھیں۔ وہاں ایک چٹائی بھی تھی۔ سلطان چٹائی کی طرف بڑھے تو ان دونوں کا رنگ اڑ گیا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چٹائی کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں نے جو درویشی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا اب وہ ہٹ چکا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اقرار کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور انہیں ایک سازش کے تحت عیسائیوں کے حکمرانوں نے یہاں بھیجا تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے جسم مبارک کو چرا لیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ دونوں نے یہ تسلیم کیا کہ رات کو وہ سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلوں میں ڈال کر قبرستان میں پھینک دیتے تھے، اس لیے روضہ مبارک کے قریب رہائش لی تھی۔ دونوں عیسائی سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن تک پہنچ چکے تھے۔ دونوں عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور جہنم رسید کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان بہت روئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے روضہ اقدس کی حفاظت کا اعزاز انہیں بخشا۔ یہ سب کرنے کے بعد سلطان نے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی۔ یہ خندق اتنی گہری تھی کہ زمین سے پانی پھوٹنے لگا۔ پھر اس خندق میں سیسا بھر دیا گیا تھا کہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کرے۔ بعد میں اس خندق کے اوپر ایک سندل کا جنگلہ لگا دیا گیا تاکہ زائرین روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکیں۔